بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ اس کی سلطنت اور رعایا اس بادشاہ کی زیر حکومت بہت آسائش اور آرام میں تھی۔ بادشاہ اپنے انتظامات سے بہت خوش تھا اور اسی وجہ سے وہ بہت مغرور تھا۔ اس بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن اس نے سوچا کیوں نہ میں اپنی بیٹیوں سے رائے لے لوں کہ وہ میری حکومت کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ چنانچہ انہیں دربار میں آنے کا پیغام بھیجا گیا۔ وہ سب کی سب کچھ ہی دیر میں بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گئیں۔ اب بادشاہ نے ان سب سے ایک ہی سوال کیا، تمہیں یہ آسائش اور آرام کس نے دیا ہے؟ اگر تم سب نے درست جواب دیا تو ہر ایک کو اس کے من پسند ہیرے کی انگوٹھی دی جائے گی۔ ایک ایک کر کے بادشاہ کی 7 بیٹیوں میں سے 6 بیٹیوں نے جواب دیا کہ ہمیں سب کچھ آپ نے دیا ہے۔ بادشاہ کو ان سب کا جواب درست لگا اور اس نے انہیں قیمتی انگوٹھیاں دے دیں۔ بادشاہ نے دیکھا کہ 7ویں بیٹی خاموش کھڑی ہے۔ جب بادشاہ نے اس سے طلب کیا تو وہ کہنے لگی، مجھے یہ سب کچھ میرے اللہ نے عطا کیا ہے۔ آج جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ بادشاہ کو اس کی بات پر سخت غصہ آ گیا اور کہنے لگا، تمہیں یہ سب میں نے عطا کیا ہے اور تم کہتی ہو کہ اللہ دیتا ہے۔ بادشاہ نے اسے سزا دینے اور اپنی بات کو درست ثابت کرنے کے لیے حکم دیا کہ شہزادی کے سب قیمتی لباس اور جواہرات لے لیے جائیں اور اسے ایک عام سی لڑکی کے لباس میں جنگل میں چھوڑ دیا جائے تاکہ اسے پتا چلے کہ وہاں اسے یہ سب کچھ دینے والا کون ہے، اور ہم بھی دیکھیں گے کہ اگر یہ سب شہزادی کے نصیب میں لکھا ہے تو جنگل میں اس کو کیسے ملے گا۔ لہذا حکم کے مطابق شہزادی کو بادشاہ کے سپاہی جنگل میں چھوڑ آئے۔ شہزادی اپنے دل میں اللہ پر مکمل بھروسے کے ساتھ جنگل میں ایک طرف بیٹھ گئی۔ بیٹھے بیٹھے رات ہونے کو آ گئی۔ اب شہزادی نے سوچا کیوں نہ لکڑیاں جمع کر لی جائیں تاکہ رات کو آگ جلاؤں اور جنگلی جانوروں کے حملے سے محفوظ ہو جاؤں۔ شہزادی لکڑیاں جمع کرنے لگی۔ چلتے چلتے وہ کافی دور آ گئی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ جنگل میں ایک گھر ہے۔ وہ حیران ہوئی کہ جنگل میں گھر کہاں سے آ گیا۔ اسی تحقیق میں وہ گھر کے قریب پہنچ گئی۔ گھر کے قریب گئی تو اسے گھر میں سے ایک بوڑھے آدمی کے کھانسنے کی آواز آئی جو ساتھ میں پانی بھی مانگ رہا تھا۔ شہزادی جلدی سے گھر میں داخل ہوئی اور اس بوڑھے کو پانی دیا۔ جب اس کی کھانسی رک گئی تو اس نے اتنا دن ڈھلے جنگل میں شہزادی کی موجودگی کی وجہ پوچھی، جس پر شہزادی نے اسے سارا واقعہ سنا دیا۔ وہ بوڑھا کہنے لگا، بیٹی میں یہاں پر اکیلا رہتا ہوں اور شہر میں جا کر کام کرتا ہوں۔ میں ہفتے میں 7 دن شہر میں کام کرتا ہوں، بس 1 آدھ دن یہاں آ کر رہتا ہوں۔ لہٰذا تم یہاں آرام سے رہو، میں جو بھی کماؤں گا اس میں سے تم بھی گزارا کر لینا۔ اور اس طرح شہزادی کو جنگل میں ایک پناہ مل گئی۔ وہ بوڑھا آدمی اگلے روز شہر چلا گیا۔ شہزادی نے گھر کو صاف کیا۔ گھر سمندر کے قریب ہی تھا، لہذا اسے پانی لانے میں کوئی دقت نہ ہوئی۔ اس بوڑھے آدمی نے ایک بکری پال رکھی تھی۔ شام ہوئی تو شہزادی نے بکری کا دودھ دھویا، آدھا خود پی لیا اور آدھا گھر کے دروازے کے قریب رکھ دیا کہ اگر کسی کو ضرورت ہوگی تو وہ اسے پی لے گا۔ رات ہوئی اور شہزادی سو گئی۔ جب صبح کو اٹھی تو اس نے باہر رکھا دودھ کا برتن خالی پایا، لیکن اسے قریب ہی ایک قیمتی لال یعنی موتی رکھا ہوا ملا۔ شہزادی کو ایک دم یاد آ گیا کہ اگر کوئی سانپ کسی سے بہت خوش ہوتا ہے تو وہ اسے لال دے دیتا ہے۔ ہو نہ ہو یہ دودھ کسی سانپ نے پیا اور بدلے میں یہاں پر لال چھوڑ گیا، اور اگلی رات بھی اسی طرح آدھا دودھ دروازے پر رکھائی۔ اگلی صبح بھی اسے ایسا ہی لال دروازے پر پڑا ملا۔ شہزادی نے وہ بھی اٹھا لیا۔ اس طرح 7 روز گزر گئے۔ شہزادی روز دودھ رکھتی اور روز اسے وہاں سے لال ملتا۔ 7 دنوں کے بعد وہ بوڑھا آدمی اپنے گھر واپس آ گیا کہ شہزادی کو ہفتے بھر کا راشن دے سکے۔ شہزادی نے بابا کو 7 دن کا پورا واقعہ سنا دیا اور بابا کو 3 لال دیے کہ آپ ان کو شہر میں بیچ کر ان کی قیمت لے آئیں، اور آتے ہوئے اپنے ساتھ محل کی تعمیر کے لیے مستری لائیے گا۔ باقی کے 4 لال کی مالا بنا کر اس نے اپنے گلے میں پہن لیے
اب शहजादी ने जंगल में एक बेहद खूबसूरत महल बनवाया और निहायत शान और शौकत के साथ वो और बूढ़ा बाबा उस महल में रहने लगे। उसके महल में बहुत से नौकर चाकर थे जो शहजादी के हुस्न सलूक से बहुत खुश थे। शहजादी की दुम जल्द ही दूर दूर तक फैल गई। अब इस बात की खबर शहजादी के वालिद को हुई, लेकिन उसे इल्म न था कि वो जिस शहजादी के बारे में सुन रहा है वो दर हकीकत उसकी अपनी बेटी है। बादशाह ने सोचा कि उस शहजादी से मिलना चाहिए कि आखिर ये कौन है। बादशाह ने अपने सिपाहियों के हाथों शहजादी से मिलने का पैगाम भिजवाया। शहजादी ने इस बात पर मंजूर कर लिया कि बादशाह अपनी 6 बेटियों को भी अपने हमरा लाएंगे। बादशाह ने मंजूर कर लिया। चुनांचे कुछ दिनों के बाद शहजादी से मुलाकात के लिए बादशाह अपनी 6 बेटियों के हमरा रवाना हुआ। वो शहजादी के महल पहुंचे। उनका बेहद पुरतकल्लुफ़ इस्तकबाल किया गया। तरह तरह के खाने और शानदार लिबास उन्हें पेश किए गए। शहजादी बहुत ही आलीशान लिबास ज़ेब तन किए हुए थी, लेकिन उसने निकाब पहना हुआ था। बादशाह ने इसरार किया कि आप मेरी बेटियों जैसी हैं और मेरे साथ भी तो ख़वातीन हैं, तो फिर आपने निकाब क्यों किया हुआ है? आप इसे उतार सकती हैं। शहजादी ने कहा, ठीक है, अब मैं तैयार होकर आती हूं। बादशाह की बाकी बेटियों ने आपस में सरगोशी की, कितना तो तैयार हैं, अब और कितना तैयार होकर आएंगी। शहजादी वहां से चली गई और कुछ देर के बाद वो अपने उस लिबास में आ गई जिसमें उसे बादशाह ने जंगल में छोड़ा था। बादशाह उसे देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, बेटी क्या तुम यहाँ की नौकरानी हो और शहजादी के पास काम करती हो? हम तो समझे थे कि जंगली जानवर तुम्हें खा गए होंगे, क्योंकि अगले रोज मेरे सिपाही आए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि वहां पर शहजादी का नामो निशान नहीं मिला, पर तुम तो जिंदा हो। मैं शहजादी से इजाजत लेकर तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। शहजादी कहने लगी, बाबा जान, मैं वही शहजादी हूं जिससे मुलाकात की गर्ज से आप यहां आए थे। उसने बादशाह को तमाम वाकया सुनाया। अब बादशाह बहुत शर्मिंदा हुआ कि मैंने खुदा को भुला दिया था और उसकी नेमतों का शुक्र अदा करने के बजाय उन पर गुरूर किया। बादशाह की बाकी बेटियां भी अपनी बहन की किस्मत पर रश्क करने लगीं कि काश हमने भी वही जवाब दिया होता तो आज अल्लाह ताला हमें भी ये सब कुछ अता करता। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, इस दुनिया की कोई भी चीज खुदा के हुक्म के बगैर हरकत नहीं कर सकती। हमारे पास जो कुछ है वो अल्लाह पाक का दिया हुआ है, लेकिन हम लोग गुरूर व तकब्बर में आकर खुद को बहुत बड़ी चीज समझते हैं, खुद को इस दुनिया का, इन चीजों का मालिक समझते हैं। मगर हकीकत यह है कि इन सब चीजों का हकीकी मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है।